تو آپ کو بتائیں گے رات کے لاہور کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج وقفے سے بارش برسنے کا امکان ہے۔ شہر کا کم از کم ٹمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 67% تک جا پہنچا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں رات گئے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارش برسی، جس کے بعد لاہور کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے۔ لاہور میں گرمی میں اضافہ ہو رہا تھا اور دن بدن درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن رات گئے ہونے والی بارش کے بعد لاہور کے درجہ حرارت کو بھی جو ہے وہ ریورس گیئر لگا ہے اور لاہور میں اس وقت صبح سویرے جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو بارش برسنے کا سلسلہ ہے یہ دن بھر اسی طریقے سے وقفے کے ساتھ جاری رہے گا۔ اگر کچھ اعداد و شمار کی بات کرتا چلوں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 67% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف لاہور میں 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور جو لاہور کے موسم کو مزید ٹھنڈا کر رہی ہیں۔ جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو بارش برسنے کا سلسلہ ہے یہ رواں ہفتے دوبارہ پھر جو ہے وہ لاہور میں کسی دن جو ہے وہ دوبارہ بارش برسے گی اور لاہور کا جو درجہ حرارت جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اس میں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملے گی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پنجاب ازبکستان تجارت کے فروغ کے معاہدے کی تیاری کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ٹیم اور گورنر تاشقند کی سرقیادت وقت کے درمیان مذاکرات میں اتفاق ہوا ہے۔ ثقافت اور تاریخی ورثے میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ کمیٹی بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اور ازبکستان کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے لیے معاہدے کی تیاری کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹیم اور گورنر تاشقند کی قیادت میں وفد کے درمیان مذاکرات میں اتفاق۔ پنجاب اور تاشقند کے درمیان ثقافت اور تاریخی ورثے میں تعاون بڑھانے کے لیے ورکنگ کمیٹی بھی بنانے کا فیصلہ۔ مریم اورنگزیب کی قیادت میں حکومتی ٹیم اور ازبک وفد کے درمیان خوراک و زراعت، ہوٹل انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس میں مشترکہ ثقافتی پروگرامز کے انعقاد اور فنون لطیفہ کی ترقی کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں کے آغاز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں توانائی، تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ کے منصوبوں پر بھی بات ہوئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ثقافتی ورثے کے تحفظ اور سیاحت کے فروغ کے لیے میگنیفیسنٹ پنجاب پروگرام شروع کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر نگرانی میگنیفیسنٹ پنجاب نے 1.5 سال میں ریکارڈ اقدامات کیے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا اجلاس میں کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز تاشقند کا جلد دورہ کریں گی۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے ازبکستان کے وفد کو عشائیہ بھی دیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر کا کہنا ہے کہ لاہور بھر میں اگلے 3 ماہ کے اندر 22,000 نئے عہدیدار بنائیں گے۔ صدر صدارتی کی 1% ممبرشپ فی شہر کے وین کو مکمل کر کے دکھائیں گے۔ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پیپلز پارٹی لاہور کا تنظیمی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں صدر لاہور فیصل میر کا کہنا تھا کہ شہر کے 10 ٹاؤنز میں 110 نئے عہدیداروں کا تقرر کیا جائے گا۔ ٹاؤنز کو ممبرشپ فارمز اور بکس دے کر 3 ہفتے کے اندر ممبر سازی مکمل کرنی ہے، جبکہ ممبرشپ شروع ہونے کے 21 دن بعد تنظیمی عہدیداروں کا احتساب شروع کر دیں گے۔ صدر صداری 1% ممبرشپ فی شہر کے وین کو مکمل کر کے دکھائیں گے۔ تقریب سے شاہد عباس، ایڈوکیٹ مجید قوری، افراز نقوی نے بھی خطاب کیا۔ اور ناظرین، رمضان کا آخری عشرہ اور عید کی آمد ہے۔ پردیسیوں نے آبائی علاقوں میں واپسی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ٹرینوں کی 90% سے زائد بکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے فہد امین۔ عید الفطر میں چند روز کی دوری پردیسی اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے بے تاب۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بسے پردیسیوں نے آبائی علاقوں میں جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن اور ریزرویشن سینٹرز میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ ذرائع کے مطابق کراچی، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے اور جانے والی ٹرینوں کی 90% سے زائد بکنگ مکمل۔ زیادہ تر مسافروں نے آن لائن ٹکٹوں کی بکنگ کروا لی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سمیت دیگر بکنگ کاؤنٹرز پر بھی مسافروں کا رش۔ 17 مارچ سے 24 مارچ تک تمام ٹرینوں کی تمام کلاسز پر 90% سے زائد سیٹیں بک ہو چکی۔ مسافروں کا سفری سہولیات بہتر کرنے کا مطالبہ۔ تھوڑی بہت مشکلات وہ پیش آ رہی ہیں پیک کی وجہ سے، کیونکہ راشیا عید کی وجہ سے چھٹیاں وہ پہلے ہو گئی ہیں،
جس کی وجہ سے اپنے گھروں کو جو ہے وہ عید منانے جا رہے ہیں۔ سہولیات ٹھیک ہیں لیکن ٹرین میں تھوڑی صفائی کا خیال رکھا جائے، اس میں تھوڑا پانی کا ایشو ہے، برخیر باقی ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائمنگ کا بھی ایشو ہے۔ ہمیشہ کی طرح جو ہے ٹرینوں میں بہت رش ہے، اور اگر جیسے پہلے اسپیشل ٹرینیں چلتی ہیں، اگر چونکہ لوگوں کو پہلے چھٹیاں ہو گئی ہیں، اگر اس سے اور کی ٹرینوں کا اضافہ کیا جائے اسپیشل ٹرینوں کا، تو مسافر کے لیے آسانی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلوے کی جانب سے تاحال عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ رش کے پیش نظر عید پر 3 سے 4 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا امکان ہے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، پنجاب بھر میں قائم 74 رمضان بازاروں کو عید بازاروں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رمضان بازاروں سے متعلق مرکزی کنٹرول روم کو اب تک 350 سے زائد شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ شہرین بازاروں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، بتا رہے ہیں عاطف پرویز اپنی اس رپورٹ میں۔ عید کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو سہولت۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں قائم 74 رمضان بازاروں کو عید بازاروں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب رمضان بازار میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں، معیار اور انتظامات کے حوالے سے شہریوں کی جانب سے شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مرکزی کنٹرول روم کو اب تک 350 سے زائد شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ شکایات کے ازالے کے لیے کنٹرول روم فعال، فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 75 سہولت بازار لگائے گئے ہیں، جہاں پہ عوامی شکایات کو اولین ترجیح پر حل کیا جاتا ہے۔ سینٹرل جو ہمارا کمپلین سیل نمبر ہے، اس کے اوپر 339 کے قریب شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں، جس میں 90% جو لوگ ہیں انہوں نے ہماری جو خدمات ہیں ان کو سراہا ہے۔ 72% کے قریب مرد اور 26.2% کے قریب خواتین نے سہولت بازاروں سے خریداری کی ہے، اور یہاں پہ جو سہولت بازار میں جو ریٹ ہے ان کو مطمئن قرار دیا ہے۔ حکام کے مطابق شہریوں کی سہولت کے لیے عید بازاروں میں اشیاء ضروریہ اور دیگر سامان مناسب قیمتوں پر فراہم کرنے کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں رش، بچے اپنے والدین کے ہمراہ نئے کپڑے اور جوتے خریدنے میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کریں گے سامی سین۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاری، عید شاپنگ کے لیے اب بچوں کی باری۔ لاہور کی مارکیٹوں میں رنگ برنگے کپڑوں کی دکانوں پر رش بڑھنے لگا۔ بچے اپنے والدین کے ہمراہ دیدہ زیب ملبوسات اور جوتے خریدنے میں مصروف ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن بچوں کی خوشی کے لیے عید کی شاپنگ ضروری ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کے لیے خریداری کر رہے ہیں۔ بچوں کی شاپنگ کرنے آئے ہیں تو بچے ضد کر رہے ہیں کہ 3 دن کی شاپنگ ابھی کر کے جانی ہے۔ عید ویسے بھی بچوں کی ہوتی ہے تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، بچوں کے کپڑے وغیرہ لے رہے ہیں، ان کے شوز، ان کی پھر میچنگ چیزیں۔ بچے بھی عید کی خریداری کے لیے پرجوش دکھائی دیے۔ نئے کپڑے اور جوتے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اپنے کپڑے، جوتے سب کچھ لے لیا، گلاسز لے لیے، تینوں دن کی میں شاپنگ کر لی ہے۔ عید کی شاپنگ کرنا اور قمیص شلوار لینے اور بوٹ لینے اور پینٹ شرٹ لینے۔ میں عید کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں نے عید کے لیے 3 ڈیز کے میں نے کلوتھس لیے ہیں، شلوار قمیض پینٹ شرٹ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بچوں کے کپڑوں کی فروخت زیادہ ہو جاتی ہے۔ والدین اپنی شاپنگ بھول کر بچوں کی خریداری میں لگ جاتے ہیں۔ عید کی خوشیاں دراصل بچوں کی مسکراہٹ سے مکمل ہوتی ہیں، تبھی تو عید قریب آتے ہی بازاروں میں بچوں کی شاپنگ کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ لاہور کے سرکاری اسکولز کی مالی حالت مزید خراب ہے۔ اسکولز کو دیے جانے والے نان سیلری بجٹ میں کٹ لگنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کمی سرکاری اسکولز میں معیار تعلیم اور داخلوں کی شرح کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ کی تقسیم پر سوالات اٹھنے لگے۔ معمولی فنڈز جاری ہونے سے کئی اسکولوں کے بنیادی خراجات بھی پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ فنڈز کا پی ایم یو اسکولوں کی ضروریات کو مد نظر رکھے بغیر بجٹ تقسیم کر رہا ہے۔ کئی اسکولوں میں فرنیچر کی کمی ہے، بجلی کے بل تک قرض لے کر ادا کر رہے ہیں۔ نان سیلری بجٹ میں کمی سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم اور داخلوں کی شرح کو متاثر کر سکتی ہے۔ دستاویزات کے مطابق گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گجر کالونی جوڑے پل کو 5,86,000 روپے ملے۔ مڈل اسکول گوہاوا کالونی کو 4,65,000 روپے، گرلز ہائی اسکول کہنا نو کو 3,45,000 روپے دیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول رینجرز کالونی کو 2,58,000 روپے کا نان سیلری بجٹ دیا گیا۔ گورنمنٹ فاروقیہ ہائی اسکول کو صرف 41,000 روپے، گورنمنٹ پرائمری اسکول جیون ہانا کو 40,000 ملے۔ گورنمنٹ بوائز اسکول جیون ہانا کو صرف 63,000 روپے کا نان سیلری بجٹ دیا گیا۔ دوسری جانب پی ایم آئی یو حکام کا موقف ہے کہ اسکولوں کو بنیادی سہولیات اور طلبہ کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔